خوشپور سے بابو وکٹر سلواتر کا آپ سب کو سلام۔ 21 جنوری 2024 بروز اتوار۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل کی تلاوت بامطابق مقدس مرکز پہلے باب کی 14ویں آیت سے 20ویں آیت تک۔ یوحنا کی گرفتاری کے بعد یسوع جلیل میں آیا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ اور جلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ اور یسوع نے ان سے کہا، میرے پیچھے ہو لو تو میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ اور وہ وہیں اپنے جالوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور وہاں سے تھوڑی دور آگے بڑھ کر اس نے یعقوب بن زبدی اور اس کے بھائی یوحنا کو بھی کشتی پر دیکھا، جو جالوں کی مرمت کرتے تھے۔ اس نے فوراً انہیں بلایا اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا کے کلام پر دھیان و گیان کرنے کے لیے میں فادر ندیم جان شاکر خوشپور سے حاضر خدمت ہوں۔ آج کی لطورِ عبادت میں الہی کلام سوچ و بچار کے لیے ہمیں دو موضوعات دیتا ہے، اول تبدیلی اور دوم بلاہٹ۔ تبدیلی کا اعلان پرانے عہد نامے کا نبی یونس کرتا ہے، جسے خدا شہر عظیم نینوا میں بھیجتا ہے۔ پہلی تلاوت ہمیں بتاتی ہے کہ یونس شہر میں داخل ہو کر ایک دن کی راہ جانے لگا، اور وہ وعظ کرتے ہوئے کہتا تھا کہ 40 دن کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ نینوا کی بربادی کا سبب اس کے گناہ تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یہودی گناہ کرنے کی وجہ سے خدا سے دوری کا شکار تھے۔ یہ دور عزرا کا تھا، جو شریعت کا استاد تھا۔ اس وقت یہودی بابل کی اسیری سے رہائی پا کر آئے تھے۔ اس وقت عزرا نے یہودیوں سے کہا کہ غیر قوم سے بیائی ہوئی عورتوں کو طلاق دے دیں، کیونکہ ہمیں غیر یہودیوں سے کوئی واسطہ نہیں، اور اپنے گرد مذہب کی پختہ دیوار تعمیر کریں۔ یونس نبی نینوا کے شہر میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ یہ خدا کا اچھا مشن ہے کہ وہ نینوا جیسے بڑے شہر کو برباد کر دے گا، اس لیے وہ وہاں جانے سے کنارہ کرتا ہے۔ 3 دن بعد یونس نبی مچھلی کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ پھر وہ نینوا شہر میں جا کر توبہ کی منادی کرتا ہے، تو شہر کے سارے برے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے سروں پر راکھ ڈالتے، اپنے کپڑے چاک کرتے، روزہ رکھتے اور ٹاٹ اوڑھتے ہیں، تو خدا ان پر رحم کرتا ہے۔ یونس اس امر سے بہت ناخوش اور غصے ہوا، اور اس نے خدا سے دعا کر کے کہا، اے خداوند، کیا میں نے یہی نہ کہا تھا جب میں اپنے وطن میں تھا؟ اور اسی سبب سے میں جلدی کر کے ترسیس کو بھاگا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تو خدائے رحیم و مہربان ہے، طویل الصبر اور نہایت شفیق، جو عذاب لانے سے پچھتاتا ہے۔ اب اے خداوند، مجھ سے میری جان لے لے، کیونکہ میرے لیے مر جانا ہی اس سے بہتر ہے کہ میں زندہ رہوں۔ ہم انسانوں کے لیے یونس نبی کی مثال بہت ہی ٹھوس ہے۔ ہم دوسروں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں؟ ہم بہت کم معاف کرتے ہیں اور کینہ بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ یونس نبی یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ خدا اس قدر مہربان کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں منادی کرنے والوں کو بھی تبدیلی کی سخت ضرورت ہے۔
خداوند یسوع مسیح بھی تبدیلی کا پرچار کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ توبہ ہماری زندگی کی اصلاح کرتی ہے۔ یوحنا کی انجیل ہمیں سکھاتی ہے کہ توبہ کرنے کا مطلب ہے پھر گناہ نہ کرنا۔ یہ خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کرنا اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا ہے۔ یہ کامل بننا ہے جیسے ہمارا آسمانی باپ کامل ہے۔ انجیل پر ایمان لاؤ کا مطلب ہے کہ ہم یوحنا استباغی کے یہ الفاظ سنیں کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم مکمل طور پر یسوع پر بھروسہ رکھیں جو ہمارا بچانے والا ہے، اور اس اکیلے کے پاس دائمی زندگی کے الفاظ ہیں۔ ہمیں خدا میں تبدیل ہونا ہے جو کہ پیار ہے۔ ایسی تبدیلی کا تعلق خدا کے نئے حکم کو قبول کرنے سے ہے۔ خدا کا پیار ایک عظیم اور پہلا حکم ہے، اور ہمسائے سے پیار پہلے حکم کی مانند ہے۔ خداوند یسوع فرماتا ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کو پیار کرو، جیسا میں نے تمہیں پیار کیا تم بھی ایسے ہی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ یہاں ہم خدا کی بادشاہی کے دل اور خوشخبری کے دل کے قریب ہوتے ہیں۔ دراصل تبدیلی خدا کا وہ فضل ہے جو ہمیں خدا کے رحم کے وسیلے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم نیا زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ آدمیوں، عورتوں اور نوجوانوں کے دل تبدیل ہونے چاہیے۔ آج پتھر کے دلوں کی جگہ نئے دل اور نئی روحیں درکار ہیں۔ ہمارے اندر خدا کی روح کو کام کرنا چاہیے۔ ہمیں خدا کے قوانین پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مسیح میں نئے مخلوق بننے کی ضرورت ہے۔ آج کی تلاوتوں کا دوسرا موضوع بلاہٹ ہے۔ آج کی پہلی تلاوت یونس نبی کے بلاوے پر بات کرتی ہے۔ خدا یونس نبی سے کہتا ہے، اٹھ شہر عظیم نینوا کو جا اور اسے اس بات سے آگاہ کر دے جس کا میں نے تجھے حکم دیا ہے۔ تب یونس خداوند کے کہے کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا۔ آج کی انجیل مقدس شمعون، اندریاس، یعقوب اور یوحنا کے بلاوے پر بات کرتی ہے۔ بلاہٹ ایک بلاوا ہے۔ خدا انسان کو کسی خاص مشن کے لیے بلاتا ہے۔ خدا انسان کو یہ بھی یقین دلاتا ہے کہ وہ خاطر جمع رکھے، وہ خود ہی اس مشن کو پورا کرنے کے لیے اس کی مدد کرے گا۔ یونس نبی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، اس لیے وہ اپنے بلاوے سے دور بھاگتا ہے، مگر خدا اپنی قوت کی مدد سے اس سے یہ مشن پورا کرواتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی بلاہٹ اور کوئی نہ کوئی مشن ہے۔ اگر خدا ہمارے سامنے کوئی کام رکھتا ہے تو پھر وہ ہمیں اپنا فضل بھی دیتا ہے تاکہ ہم کامل طور پر اس کام کو سر انجام دے سکیں۔ بلاہٹ نئے طریقے سے تبدیلی میں حاصل ہوتی ہے۔ تب انسان نئے طریقے سے اپنے آپ کو دریافت کرتا ہے، وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے، جیسے شمعون، اندریاس، یعقوب اور یوحنا ماہی گیر سے آدم گیر بن جاتے ہیں۔ یسوع شمعون اور اندریاس سے کہتا ہے، میرے پیچھے ہو لو تو میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ آدم گیر بننا ایک مشن ہے، اور اس مشن کے بارے میں صرف یسوع ہی ہمیں سکھا سکتا ہے۔ مچھلی پکڑنا ایک کام ہے، اس کے لیے مہارت، صبر اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ آدمی مچھلی کی مانند ہے۔ اکثر مچھلی کی مانند ان کو حاصل کرنا اور ان کو پکڑنا بہت ہی مشکل ترین عمل ہے۔ رسولوں کو اس کام اور مشن کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ جال انجیل مقدس ہے۔ خداوند ہمیں آدمگیر بننے کے لیے بلاتا ہے۔ کیا ہم اس کام کے لیے تیار ہیں؟ مقدس پولس رسول آج کی دوسری تلاوت میں ہمیں بتاتا ہے، لیکن اے بھائیو، میں یہ کہتا ہوں کہ وقت تنگ ہے۔ آگے کو چاہیے کہ جن کے بیویاں ہیں وہ ایسے ہوں گویا ان کے بیویاں نہیں، اور رونے والے گویا روتے نہیں، اور خوشی کرنے والے گویا خوشی نہیں کرتے، اور خریدنے والے گویا ملک نہیں رکھتے، دنیا کا فائدہ اٹھانے والے گویا نہیں اٹھاتے۔ دیگر الفاظ میں ہم اپنی ساری کی ساری توجہ اس دنیا پر ہی دیتے ہیں، کیونکہ زمانہ اپنی ساری شان و شوکت، کشش اور وعدوں کے ساتھ گزرتا ہی چلا جاتا ہے،
کیونکہ اس دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے۔ صرف خدا ہے جو نہ گزرے گا اور نہ ہی بدلے گا۔ زندگی کیونکہ تھوڑی ہے، اس لیے ہمیں گناہ سے کنارہ کر کے خدا کے قریب آنا ہے۔ زندگی کیونکہ محدود ہے، اس لیے جو کام اور مشن ہمیں خدا نے عطا کیے ہیں ان کو پورا کرنا ہم پر عین فرض ہے۔ آئیں اس دعا سے اپنے دھیان و گیان کا اختتام کریں۔ اے قادر مطلق اور ازلی خدا، اپنی مرضی کے مطابق ہمارے کاموں کی ہدایت کر تاکہ ہم تیرے پیارے بیٹے کے نام سے نیک کاموں کا بہت پھل لانے کے قابل بنیں۔ آمین۔